دوستوں، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں میں محمود ریاض غالب ہندوستانی کے پلیٹ فارم پر ایک اہم اور بہت ہی جامع ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ایک اہم موضوع پر آپ سے آج گفتگو کرنے والا ہوں۔ جی ہاں دوستوں، آپ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہر طرح کے ڈاکٹر دکھا دکھا کر تھک گئے ہیں، لیکن ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ مبتلا تو ہیں، لیکن آپ کو احساس نہیں کہ آپ اس بیماری سے کیسے چھٹکارا پائیں اور کون سے ڈاکٹر کو دکھلائے، کس کا علاج کرائے کہ آپ کو اس بیماری سے نجات مل سکے۔ جی ہاں دوستو، ہم سب شعوری طور پر ہو کہ غیر شعوری طور پر، دانستہ ہو کہ غیر دانستہ طور پر، ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ ایک معاشرتی بیماری ہے جو ایک ناسور بن چکی ہے، اور اس بیماری کا نام ہے غیبت۔ ہم سب اس مرض میں مبتلا ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ جاہل گنوار ہو، معاشرے کے اندر ہر شخص غیبت کے مرض میں مبتلا ہے۔ آخر اس بیماری کے اسباب کیا ہیں؟ وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس بیماری کے اندر ہم پھنس جاتے ہیں؟ تو اس کی 4 وجہیں ہیں۔ 1 نمبر، جب آپ ہم سب حسد کرنے لگ جاتے ہیں تو گویا اس کے ذریعہ سے ہم غیبت میں داخل ہو جاتے ہیں، غیبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا ہے غصہ، اور تیسرا ہے خود خواہی، اور چوتھا ہے بدگمانی۔ یہ وہ 4 اسباب ہیں جس کی وجہ کر ہم غیبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بیماری ہمیں لگی کیسے۔ دوستوں، غیبت کو آپ ہلکی پھلکی بیماری نہ سمجھیں۔ غیبت ایک بہت ہی مہلک بیماری ہے جو ہر عام اور خاص تک اس کی رسائی ہے۔ غیبت کرنے والا ہر وقت، چاہے وہ محفل میں ہو، چاہے کسی دوست کے ساتھ ہو، کسی محلے میں بیٹھا ہوا ہو، کسی آفس میں بیٹھا ہوا ہو، کام کاج میں مبتلا ہو، ٹرین میں سفر کر رہا ہو، بس میں سفر کر رہا ہو، لیکن جب اس کے ساتھ کسی کی بات چیت ہوتی ہے تو وہ غیبت میں فوراً مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی ہم غیبت کرتے ہیں اس سے ہم بہت حسد کرتے ہیں۔ جس کی غیبت ہم کرتے ہیں اس پر ہم کو بہت غصہ آتا ہے، اور جس کی غیبت کرتے ہیں اس کے تعلق سے ہم بہت ساری بدگمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان کو معراج نصیب ہوا اور معراج کے سفر میں تھے کہ وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ یہ لوگوں کا گوشت کھانے سے ہی آپ کو کہیں نہ کہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ سوچ کر دیکھیے کہ ایک انسان، ہم جیسا انسان، ہم اور آپ جیسا انسان، کیا یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ کبھی گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً میں ہم جب غیبت کرتے ہیں تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم یعنی حضرت جابر ساتھ تھے ان کے، ایک گندی اور بدبودار ہوا چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس ہوا کے متعلق جانتے ہو؟ یہ مومنوں کی غیبت کرنے والوں کی بدبو ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے غیبت کرنے والوں کے تعلق سے کیسی کیسی باتیں سامنے آئی ہیں اور کن اس طرح کی بیماری میں ہم مبتلا رہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت جنا سے زیادہ سخت اور سنگین ہے۔
आप गौर करें, ज़िना एक ऐसा अमल है, ज़िना करने वाले के ताल्लुक से कहा जाता है कि गुनाह कबीरा के दाखिल के ज़ुमरे में आता है। उलमाए कराम का इस पर भी ख्याल है कि गीबत भी गुनाह कबीरा के ज़ुमरे में आता है। आपने फरमाया, सहाबा कराम से आपने फरमाया कि आदमी अगर बदबख्ती से ज़िना कर लेता है तो सिर्फ तौबा करने से उसकी मुआफ़ी और मग़फ़िरत अल्लाह ताला की तरफ से हो सकती है, मगर गीबत करने वाले को जब तक खुद वो शख्स माफ़ न कर दे जिसकी उसने गीबत की है, उसकी मुआफ़ी और बख्शिश अल्लाह की तरफ से भी नहीं होगी। इतनी बड़ी सख्त सजा है गीबत के ताल्लुक से कि आपका दामन पकड़ा जाएगा, आप माफ़ नहीं किए जाएंगे। लेकिन हम और आप शौरी तौर पर, गैर शौरी तौर पर, दानिश्ता तौर पर, गैर दानिश्ता तौर पर ये एक मुआशरती बीमारी में मुब्तला है, और ये मुआशरती बीमारी आज हमारे समाज का नासूर बन चुका है। हमें चाहिए कि इससे निजात हासिल करें, हमें चाहिए कि इससे परहेज करें और अपने आक़िबत को संवारने के लिए गीबत जैसी खराब चीज के करीब भी न फटकें। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें और आपको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को गीबत जैसी खराब बीमारी के करीब भी फटकने से बचाए और अपने आमाल को दुरुस्त करने की तरफ फिक्र करें। अखलाक दो ही अखलाक होते हैं, एक अखलाक हसना और एक अखलाक हमीदा, और दूसरा होता है अखलाक रजीला। अगर गीबत करने वाला गीबत करता है तो गोया वो अखलाक रजीला का मुर्तकिब होता है। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें।